बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। कई मुल्कों में रमजान का आगाज, फलस्तीनियों के लिए कुछ नहीं बदला। हर खानदान मगमूम, हर खानदान में शहीद। मलबे पर नमाजें, बेघर फलस्तीनियों ने कहा बच्चों के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, खजूर, तरकारी, फल कुछ नहीं है। रमजान के पहले दिन इसराइली हमले, 66 फलस्तीनी जान बहक, भूख से मजीद 2 मौतें। मस्जिद अक्सा में पाबंदियों के बावजूद हजारों फलस्तीनियों ने नमाज अदा की। इस्लामी जिहाद ने नमाजियों को रोकने के खिलाफ किया खबरदार। रमजान के आगाज पर बाइडन की मुबारकबाद, कहा 6 हफ्ते की जंगबंदी पर काम कर रहे हैं। नेतन्याहू ने दी रफा ऑपरेशन की धमकी। गाजा में सहयूनियों के मंसूबे नाकाम हो गए। 7 अक्टूबर फलस्तीनी तारीख का अहम मोड़ है, मसले को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। इस्माइल हानिया का खिताब। ऑस्कर अवार्ड तकरीब में गाजा का जिक्र, अवार्ड विनिंग डायरेक्टर जोनाथन ग्लेजर ने की इसराइली हमलों की मज़म्मत। ओपनहाइमर ऑस्कर अवार्ड्स में छा गई, बेस्ट फिल्म और एक्टर समेत 7 अवार्ड्स जीते। इंडिया ने किया अग्नि 5 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मोदी ने DRDO साइंसदानों की तारीफ की। CAA पर अमल का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने SBI की दरखास्त रद्द कर दी। मंगल तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तफसीलात पेश करने का हुक्म। ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश के भोजशाला में ASI सर्वे होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दिया हुक्म। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। दुनिया के करोड़ों मुसलमानों ने रमज़ान के मुबारक महीने का इस्तकबाल किया। रमज़ान में मुसलमानों के लिए सब कुछ बदल जाता है। वो इस एक महीने में रोज़ा रखते हैं, खुसूसी इबादतें करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। तर्ज ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाता है। इसके साथ साथ बाज़ारों की रौनकें बढ़ जाती हैं। गरज के सब कुछ बदल जाता है। लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए रमज़ान शुरू होने के बाद कुछ भी नहीं बदला। वहाँ पहले रोज़े के दिन भी बम बरसते रहे, गोलियां चलती रही और उन्हें भूख और प्यास सताती रही। हॉस्पिटल्स में मरीजों का बुरा हाल है। इसराइल 7 अक्टूबर से गाजा में बदतरीन हमले कर रहा है। महीनों बाद भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पर मुस्लिम मुल्क, इस बर्बरियत को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाए और ये पूरी इंसानियत के लिए शर्म की बात है। गाजा से मिलने वाली खबरों में कहा गया है कि रमज़ान शुरू होने के बाद भी हर ख़ानदान गम मना रहा है और हर ख़ानदान में कोई ना कोई शहीद है। नॉर्थ गाजा के एक बेघर फ़लस्तीनी अम्माद नजार ने बताया कि इस साल का रमज़ान पिछले रमज़ानों से बिल्कुल अलग होगा। हम अपने प्यारों से दूर हैं, सब कुछ अलग है। एक और फ़लस्तीनी सुफियान अल याज़जी ने बताया कि वो कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, न खजूर, न दूध और न कोई चीज़। हमारे बच्चों के लिए हम कुछ ख़रीद नहीं पा रहे हैं। हम डब्बाबंद चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं जो जरासीम से भरी हुई हैं। हमारे पेट ख़राब हो रहे हैं। हमें अपने बच्चों को खिलाने के लिए तरकारी और मेवे चाहिए।
غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پہلی رمضان کو 67 فلسطینی اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ہوئے اور 106 زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی فوج سول ڈیفنس اور ایمبولینس گاڑیوں کو حملوں کے مقامات پر جانے سے روک رہی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی بربریت میں اب تک 31,112 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں اور 72,760 زخمی ہیں۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں 72% بچے اور عورتیں ہیں۔ جہاں فلسطینی اسرائیلی بموں اور گولیوں سے مر رہے ہیں، وہیں بھوک سے بھی ان کی موتیں ہونے لگی ہیں۔ ایسی ہی 2 تازہ موتیں ہوئی ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں میں غذا اور پانی کی کمی کی وجہ سے موت کی نیند سونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ مسجد اقصی میں رمضان شروع ہوتے ہی پابندیاں لگا دی گئیں، لیکن پابندیوں کے باوجود ہزاروں لوگوں نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ ہزاروں لوگ پابندیوں کے باوجود مسجد اقصی پہنچے اور فجر کی نماز ادا کی۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ پولیس نے جگہ جگہ فلسطینیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات سے روزے دار مسجد اقصی پہنچے۔ فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ وہ مسجد اقصی میں رمضان کے دوران پابندیاں لگاتے ہوئے آگ سے نہ کھیلے۔ فلسطینی تنظیم نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتے ہوئے چھیڑخانیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام آزادی پسند لوگ اسرائیلی جارحیت پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تنظیم نے فلسطینیوں، خاص طور پر غازہ کے لوگوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہماری مزاحمت جاری رہے گی اور پورے غازہ اور مغربی کنارے میں اپنی کارروائیاں ہم جاری رکھیں گے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ رمضان کے پہلے دن الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے 25 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں بچے اور سابق قیدی شامل ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ بات دہرائی ہے کہ وہ رمضان میں 6 ہفتے کی جنگ بندی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اب تک ایسی کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں، حالانکہ اس کے لیے قاہرہ میں بات چیت ہوئی جس میں ایجپٹ، قطر اور حماس نے حصہ لیا۔ بائیڈن نے مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ میں زندگی بچانے والی مدد پہنچاتے رہیں گے۔ امریکہ فوری سیز فائر کی کوششیں کر رہا ہے، اس ڈیل کے تحت ہوسٹیجز کو چھڑایا جائے گا۔ انہوں نے رمضان میں غزہ کے بحران پر انتہائی مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ مقدس مہینہ غور و فکر اور تجدید کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس سال انتہائی کرب کے لمحے میں یہ رمضان آیا ہے۔ غزہ کی جنگ کے فلسطینیوں پر وحشتناک اثرات پڑ رہے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ 30,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر سویلینز ہیں، ہزاروں بچے ہیں، بعض امریکن مسلمز کے رشتہ دار بھی ان میں شامل ہیں، ہم ان کے غم میں شریک ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ ان کی حکومت اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے ایک قومی حکمت عملی بنانے پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں، سکھوں، ساؤتھ ایشینز اور عرب امریکنز کے خلاف بھید بھاؤ اور جانبداری کو روکنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ بائیڈن نے 2 ریاستی حل کو یقینی بنانے پر زور دیا اور کہا کہ امن و سلامتی اور استحکام کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ رفح میں آپریشن کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے رفح آپریشن کو ریڈ لائن قرار دیا ہے۔ نتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ ہم جیت کے قریب ہیں، رفح میں ملیٹنٹس کے باقی ٹھکانوں کے خلاف کارروائی شروع کی جائے گی، یہ کچھ ہفتوں کی بات ہے۔ اس طرح انہوں نے اشارہ دیا کہ رمضان میں رفح آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ رفح میں لاکھوں فلسطینی جمع ہیں، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو الگ الگ مقامات سے اپنی جان بچا کر بھاگ آئے ہیں۔ رفح ایک گنجان آباد علاقہ ہے اور زمینی لڑائی کی صورت میں ہزاروں لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی ظالمانہ جنگ کو روکے اور اپنی ذمہ داری نبھائے۔ رمضان کے موقع پر ایک تقریر کرتے ہوئے شاہ سلمان نے کہا کہ فلسطینی تکلیفوں سے انہیں بہت دکھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے انسانی راہداریاں پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف جذبات بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پر ہوسٹیجز کے رشتہ دار بڑے پیمانے پر مظاہرے کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کا ایک ڈیلیگیشن UN سیکیورٹی کونسل سے نمائندگی کے لیے جا رہا ہے۔ غزہ کی مدد کے لیے ایک امدادی قافلہ سائپرس کی بندرگاہ پر کھڑا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد اپنا سفر شروع کر سکتا ہے۔ اسپین اور امریکہ کی NGOs کی طرف سے یہ قافلہ روانہ کیا جا رہا ہے، جس میں اسپین کی تنظیم اوپن آرمز نے سرگرم رول ادا کیا ہے۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے رمضان کے موقع پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے غزہ میں وحشت ناکیوں کا سامنا کرنے والے تمام فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے کہ غزہ کی 1/4 آبادی قحط کی دہلیز پر ہے اور بچے مر رہے ہیں۔
دیکھو، حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ غازہ میں صہیونیوں کے منصوبے ناکام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اسرائیل کو جلد یا دیر سے صدی کے سب سے بڑے جرائم کے لیے قیمت چکانی پڑے گی جو وہ فلسطینیوں کے خلاف کر رہا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ 7 اکتوبر مسئلہ فلسطین کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے جس نے دنیا کے سامنے اس مسئلے کو پھر سے لا کھڑا کیا ہے۔ حماس چیف نے سیز فائر سمجھوتے میں ناکامی کے لیے اسرائیل پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کے دوران ہم 5 اصولوں پر مضبوطی سے ڈٹے رہے جن میں مکمل سیز فائر، جنگ کا خاتمہ، غازہ سے اسرائیلی فوجیوں کی مکمل واپسی، بے گھر لوگوں کی واپسی اور غازہ کے لوگوں کے لیے انسانی مدد شامل ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ کسی بھی سمجھوتے میں جنگ کے خاتمے اور اسرائیلی فوجوں کی واپسی شامل ہونا چاہیے۔ اسرائیل ہوسٹیجز کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ پھر سے جنگ شروع کرنا چاہتا ہے۔ دشمن نے اب تک کی بات چیت میں سیز فائر کے لیے ضروری ضمانتیں نہیں دی ہیں، حالانکہ حماس نے ذمہ داری اور لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے غازہ کو 2 حصوں میں بانٹنے کے منصوبے کی مذمت کی۔ حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل کے جلد العالم میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ لبنانی تنظیم نے کہا کہ سرحد کے قریب یہ حملہ کیا گیا۔ اس دوران نارتھ اسرائیل میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اسرائیل نے ساؤتھ لبنان کے الجبین ٹاؤن پر حملے کیے۔ آسکر ایوارڈ کی تقریب میں بالی ووڈ ڈائریکٹر جوناتھن گلیزر نے اکیڈمی ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد اپنی تقریر میں غازہ جنگ کا ذکر کیا اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ برٹش ڈائریکٹر کی فلم دی زون آف انٹرسٹ کو ایک ایوارڈ دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فلم ہولوکاسٹ کی کہانی پر بنائی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ فی الحال ہم ہولوکاسٹ کی فلم کا ایوارڈ حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایک قابض طاقت کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے اور اس میں بے قصور لوگ مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چاہے 7 اکتوبر کو اسرائیل میں حملے ہوں یا غازہ میں جاری اسرائیل کے حملے ہوں، یہ سب غیر انسانی حرکتیں ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان کی اس تقریر پر وہاں لوگوں نے خوب تالیاں بجائیں۔ آسکر ایوارڈز میں اوپن ہائمر فلم چھا گئی۔ 96ویں اکیڈمی ایوارڈ کی تقریب لاس اینجلس کے ہالی ووڈ میں ہوئی۔ کرسٹوفر جولان کی فلم جو اوپن ہائمر ہے اس نے 7 ایوارڈ جیتے جن میں بیسٹ پکچر بھی شامل ہے۔ اس فلم کو بیسٹ ایکٹر، بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا ایوارڈ بھی حاصل ہوا۔ ایما سٹون کو فلم پاور تھنگز کے لیے بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ دیا گیا۔ یوکرین کو پہلی مرتبہ آسکر ایوارڈ ملا۔ یہ ایوارڈ ایک ڈاکیومنٹری کے لیے دیا گیا ہے جو ماریوپول کے حالات کے بارے میں ہے۔ القاعدہ کی یمن شاخ نے کہا ہے کہ اس کے لیڈر خالد البطرفی کی موت ہو گئی ہے۔ ان کی موت کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ امریکہ القاعدہ کی یمن شاخ کو دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے۔ خالد پر $5 ملین کا انعام رکھا گیا تھا۔ القاعدہ نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے ان کی میت کو دکھایا اور یہ میت القاعدہ کے پرچم میں لپٹے ہوئے تھی۔ بیان میں کہا گیا کہ اللہ نے ان کی روح کو اپنے پاس بلا لیا ہے، ہم ان کے لیے جزائے خیر مانگتے ہیں۔ پاکستان کے نئے صدر آصف علی زرداری نے نئی حکومت کے 19 وزیروں کو حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس تقریب میں شرکت کی۔ حلف لینے والوں میں اسحاق ڈار، محمد اورنگزیب، محسن نقوی، خواجہ آصف، احسن اقبال، رانا تنویر شامل ہیں۔ زرداری نے ایک دن پہلے صدر کی حیثیت سے حلف لیا تھا۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ گیان واپی کے بعد اب مدھیہ پردیش کے ایک اور متنازع مقام کا ASI سروے ہوگا۔ یہ مقام مدھیہ پردیش کے دھار کا بھوت شالہ ہے۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی اندور بینچ نے ایک ہندو تنظیم کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا۔ ایودھیا، وارانسی اور متھرا کے بعد یہ چوتھا مقام ہے جہاں پر آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا سروے ہوگا۔ جسٹس AS دھرم ادھیکاری اور جسٹس دیو نارائن مشرا کی بینچ نے سروے کا حکم دیا اور کہا کہ 29 اپریل تک عدالت کو رپورٹ پیش کی جائے۔ سپریم کورٹ نے SBI کی ایک درخواست رد کر دی اور کہا کہ وہ کل تک یعنی منگل تک الیکٹورل بانڈ اسکیم کے بارے میں تفصیلات پیش کرے۔ SBI نے 30 جون تک مہلت دینے کی درخواست کی تھی لیکن اس درخواست کو خارج کر دیا گیا۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی قیادت والی 5 رکنی دستوری بینچ نے SBI سے کہا کہ وہ منگل تک ڈیٹا پیش کرے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سے بھی کہا کہ وہ تفصیلات کو منظر عام پر لائے۔ SBI کو وارننگ دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر اس ٹائم لائن پر عمل نہیں کیا گیا تو عدالت کنٹمپٹ کی کارروائی شروع کرے گی۔ SBI کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے ایڈوکیٹ ہریش سالوے نے کہا کہ ہمارے بینکنگ سسٹم میں الیکٹورل بانڈ کے خریداروں کا نام نہیں ہے۔ سالوے نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ راز میں رکھا جائے گا۔ چیف جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ تمام تفصیلات ممبئی کی مین برانچ میں موجود ہیں۔
हुकूमत ने CAA पर अमल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 4 साल पहले ये कानून मंजूर हुआ था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले उन हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, बुद्धिस्टों और जैनियों को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, जिन्हें मजहब की बुनियाद पर सताया गया है और जो 2014 से पहले इंडिया आ गए थे। आसाम में CAA के खिलाफ एहतजाज फिर से जारी है। वजारत दाखिला ने CAA पर अमल के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। ये कई रियासतों, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट की रियासतों आसाम और बंगाल में एक हसास मसला है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो रियासत में CAA पर अमल होने नहीं देंगी। 2019 में CAA के खिलाफ मुजाहरों के दौरान गड़बड़ भी हुई थी। गड़बड़ के उन वाक़यात में तकरीबन 100 लोग हलाक हुए थे। हुकूमत ने CAA पर अमल का फैसला एक ऐसे वक्त किया है जब लोकसभा इलेक्शंस करीब हैं और किसी भी वक्त इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जा सकता है। इंडिया ने पीर को दिव्य अस्त्र मिसाइल या अग्नि मिसाइल 5 का कामयाब तजुर्बा किया है। यह पहला देसी साख्ता अग्नि 5 मिसाइल है जो कई खुसूसियतें रखता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस लॉन्चिंग का ऐलान किया और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। इन्होंने इस सिलसिले में कौम से खिताब करते हुए DRDO के साइंसदानों को मुबारकबाद दी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से उल्टा रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। कई मुल्कों में रमजान का आगाज, फलस्तीनियों के लिए कुछ नहीं बदला। हर खानदान मगमूम, हर खानदान में शहीद। मलबे पर नमाजें, बेघर फलस्तीनियों ने कहा बच्चों के लिए खरीदारी करना चाहते हैं। खजूर, तरकारी, फल कुछ नहीं है। रमजान के पहले दिन इसराइली हमले, 67 फलस्तीनी जाम बहक। भूख से मजीद 2 मौतें। मस्जिद अक्सा में पाबंदियों के बावजूद हजारों फलस्तीनियों ने नमाज अदा की। इस्लामी जिहाद ने नमाजियों को रोकने के खिलाफ किया खबरदार। रमजान के आगाज पर बाइडन की मुबारकबाद, कहा 6 हफ्ते की जंगबंदी पर काम कर रहे हैं। नेतन्याहू ने दी रफा ऑपरेशन की धमकी। गाजा में सहयूनियों के मंसूबे नाकाम हो गए। 7 अक्टूबर फलस्तीनी तारीख का अहम मोड़ है। मसले को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। इस्माइल हानिया का खिताब। ऑस्कर अवार्ड तकरीब में गाजा का जिक्र। अवार्ड विनिंग डायरेक्टर जोनाथन ग्लेजर ने की इसराइली हमलों की मज़म्मत। ओपनहाइमर ऑस्कर अवार्ड्स में छा गई। बेस्ट फिल्म और एक्टर समेत 7 अवार्ड जीते। इंडिया ने किया अग्नि 5 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मोदी ने DRDO साइंसदानों की तारीफ की। CAA पर अमल का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने SBI की दरखास्त रद्द कर दी। मंगल तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तफसीलात पेश करने का हुक्म। ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश के भोजशाला में ASI सर्वे होगा। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने दिया हुक्म। ये थी आज की खबरें। के जी अफरासित को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।